حاصلہ ہے، اللہ کی عزت کی قسم وہ دعا قبول ہے، بولیے وہ دعا قبول ہے، اور جو اس سے خالی ہے پھر سوچ لو کیا ہے۔ ہم شبیہ پیغمبر علی اکبر نے اذان دی، اللہ اکبر کی جب اذان گونجی، لوگوں تمہیں معلوم ہے کہ حضرت بلال اذان دیتے، بلال کی اذان کی آواز جہاں تک جاتی بوتانے گر جاتے، بلال کی اذان کی آواز جہاں تک جاتی مصائب و اعلیٰ مصیبتیں دور ہو جاتی، شیطان وہاں سے سر پھڑ دوڑتا، جہاں تک آواز آتی بوتانے گر جاتے۔ یہ کس کی اذان ہے؟ بولی بلال کون ہے؟ رسول اللہ کا غلام ہے، حبشی کالے غلام جس کی زبان میں لکنت ہے، عشق رسول کے ان کا یہ عالم ہے کہ غلام ہو کر اذان دیتا ہے تو یہ عالم ہے، تو پھر بیٹے کی اذان کا کیا عالم ہوگا؟ میں کہاں پہنچا رہا ہوں تمہیں؟ میں تمہیں واقعہ نہیں بتا رہا ہوں کہ بلال کی اذان کا یہ عالم ہے تو علی اکبر کی اذان کا کیا عالم ہے؟ جس کی رگوں میں جو خون بہ رہا ہے نا وہ فاطمۃ الزہرا کا وہ ہاشمی جوان ہے، علی مرتضیٰ کا خون ہے، کون ہے جو اس کے مقابل میں آتا؟ اذان دی، حسین اذان دے کے جب آئے، حسین امامت کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، پلٹ کے دیکھا بیٹے کو، باپ نے بیٹے کو دیکھا، بیٹے نے باپ کو دیکھا، بابا نے ہار سے کہا حسین نے کہ علی اکبر آج کے بعد تیری اذان کی آواز سنوں گا۔ بیٹے نے کہا بابا آج کے بعد تمہارے پیچھے کبھی میں نماز پڑھ سکوں گا۔ ان حالت میں فجر کی نماز ہوئی، نماز کے بعد اچانک حضرت امام حسین کا چہرہ تمتمانے لگا، چمکنے لگا، کہا کہ بابا کیا بات ہے؟ ابھی ملول تھے، ابھی چہرہ چمک رہا ہے۔ کہا کہ نماز کے ساتھی میرے آقا میرے نانا جان تشریف لائے، لا کر کہا کہ حسین جلد آ، میں تیرا حوض کوثر میں انتظار۔ حضرت زینب نے دیکھا رات کو کہ اسی سرزمین کربلا پر نور کا عالم چھایا ہوا ہے، دیکھتی ہے کہ ایک حسین و خوبصورت نورانی پیکر ہے جو کچھ ڈھونڈ رہا ہے۔ دوڑتی بھی زینب آ کے دیکھتی ہے کہ کیا ہے، تو دیکھا کہ کون ہے، کہا کہ اماں جان فاطمۃ الزہرا ہے۔ فاطمۃ اماں آپ آئی ہیں؟ کہا کہ بیٹا زینب اس لیے آئی ہوں کہ یہی جگہ ہوگی جہاں میرا حسین آئے گا، میرے حسین کو اسی جگہ پر ذبح کر دیا جائے گا، اس کی گردن کاٹ دی جائے گی، کہیں کنکر اس کو چبھ نہ جائے، میں کنکر چن رہی ہوں۔ یہ کربلا کا میدان تھا۔ نماز فجر ادا ہوئی، نماز فجر کے بعد کیا ہوا؟ امام حسین گھوڑے پر سوار آئے یزیدیوں کے پاس، خطبہ دیا، آخری حجت پوری کی، کہا کہ سنو تمہیں دشمنی مجھ سے ہے، میں تمہارے لیے حاضر ہوں، آؤ، یہ مجھ سے کیا جنگ کرتے ہو؟ معلوم ہے میں کون ہوں؟ حسین کا خطبہ ہے، اٹھا کے حسین کہہ رہے ہیں کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا کہ میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں، تم جس کا کلمہ پڑھتے ہو لا الہ محمد الرسول اللہ کا میں بیٹا ہوں، نواسا ہوں۔ ارے سنو تم میں سے ایسے لوگ ابھی موجود ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا ہے میرے رسول نے کانوں پہ بٹھاتے ہوئے، تم میں ایسے موجود ہیں جنہوں نے دیکھا ہے کہ رسول نے اپنی زبان مجھے چساتے ہوئے، تم میں سے ایسے موجود ہیں جنہوں نے یہ حدیث یاد ہے کہ کہا کہ جنتی جوانوں کے ہم تو بھائی سردار ہیں۔ کیا تم بھول گئے کہ میں فاطمہ تمہاری رسول کی بیٹی کا بیٹا ہوں؟ کیا تم بھول گئے کہ شیر خدا علی مرتضیٰ کا میں لال ہوں؟ کیا تم بھول گئے کہ 25 حج میں نے پیدل کیے؟ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو مجھے جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے؟ ارے حسین کی بات سنا رہا ہوں، بولیے کس کی؟ لوگوں فخر کرو اس سرزمین پر جہاں ذکر حسین ہو رہا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، جن کے نام پر ہی اللہ انہیں جنت کے وہ دروازے کھول دے، اہل بیت کا دامن
یہ ذکر ہے. کیا کہے اس ذکر کا کہ حسین نے کہا، امام میرے آقا حسین نے کہا. کون حسین؟ میرے آقا حسین. کون حسین؟ ارے میری شفاعت کا ذریعہ حسین. کون حسین؟ میرے مغفرت کا آسرا حسین. کون حسین؟ ہم بے سہاروں کا سہارا حسین. کون حسین؟ راکب دوش پیغمبر حسین. کون حسین؟ حسین رسول کے کانوں میں سواری کرنے والا حسین. کون حسین؟ جس کے تلووں کو عرش نے نہیں چوما، اس کے کانوں میں سوار ہونے والا حسین. صحابہ کی آنکھوں کا تارا حسین. شیر خدا علی مرتضیٰ کا دلارا حسین. فاطمہ کا جانی حسین. ہم سب بے سہاروں کا سہارا حسین. گزرنے سے پہلے ہماری مغفرت کروانے والا حسین. میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے، نہ گھبراؤ، ایسے ہی مجلس ہوگی، ایسے ہی جتنا وقت تم نے گزارا ہے اللہ کی عزت کے ساتھ ہمارا نام آیا ہمارا جب بولے گا یہ وقت پوری زندگی میں بھاری ہوگا. ادھر سے حسن آئیں گے، ادھر سے حسین، ادھر سے شیر خدا ہوں گے، ادھر سے ان کے نانا میرے آقا ہوں گے. شر فتنے بھری دنیا میں تم نے ذکر کیا، اللہ کرے کہ ہماری لاج رہ جائے، گناہگاروں کی لاج رہ جائے. ہم بے سہاروں کو وہی سہارا. وہی تو بتا رہا ہوں، ساری سنتیں یاد ہے، یہ سنت رسول کی کیوں یاد ہے؟ یہ باتیں تمہیں سنائی جاتی ہیں کیوں؟ کون میں سہارا؟ یہی تو ہے، یہی تو اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے. بڑے لوگ گئے، حسین کو سمجھا غریب نواز میں، حسین کو سمجھا بندہ نواز، حسین کو سمجھا حضرت نظام الدین، حسین کا بیٹا ہے پیران پیر غوث اعظم دستگیر. حسین کو سمجھا تھا شیخ عبد القادر جیلانی. حسین کو جو سمجھا شہنشاہ شہر ورد ہو گیا، شہاب الدین شہر ورد بن گیا. حسین کو سمجھا ولیوں نے، حسین کو سمجھا ولیوں نے. یہی تو گھر ہے جہاں سے صدقہ بڑھتا ہے. بولیے، یہی تو گھر ہے جہاں سے صدقہ بڑھتا ہے. بھیڑ لگی ہے صدقہ پانے والوں کی، بھیڑ لگی ہے صدقہ پانے والوں کی. اسی صدقہ پانے والوں کی قطار میں ہم بھی لگ گئے ہیں. بڑے لوگ 1400 برس سے یاد مناتے آئے ہیں، مناتے جائیں گے. ارے انہی منانے والوں میں ہم بھی آ گئے ہیں. کبھی نظر ہو جائے تو چلو ہم سب اللہ کے کرم سے نواز دیے جائیں. مولا اس ذکر کو قبول فرما. کچھ بھی نہیں ہے ہمارے دعوت میں سوائے ذکر حسین. یا اللہ کے ذکر حسین کو قبول فرما. میرے آقا حسین ہے، میرے آقا حسین. یہ ہوا کہا کہ جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں خدمت فرماتا تھا کہ میں فاطمہ کا لال ہوں. تم میں سے لوگ موجود ہیں میری دیکھوں نے دیکھا ہے. ارے میں نے 25 حج کیے ہیں بغیر سواری کے. ہے تم میں کوئی ایسا جو کبھی مجھے جھوٹ بولتا ہوا سنا ہے؟ تم میں کوئی ایسا؟ ارے اپنے کردار کو منوا رہا تھا حسین. ہزاروں کا مجموعہ ہے، ایک آواز بھی نہیں آتی. کس کی مجال ہے جو حسین کے سامنے بولے؟ ایسے محسوس ہوتا کہ سانپ سن گیا. آپ نے آخری حجت پوری کی. آخر میں بھی نہیں رکھے، ایک ہی سوال، سب کچھ صحیح ہے حسین مگر یزید کی بیعت کر لو. تو حسین نے کہا کہ سب کچھ ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے مگر فاسق اور فاضل لعنتی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا. ارے لوگوں، تم کیا سمجھتے ہو کہ حسین کا ہاتھ تنہا ہے؟ کہا حسین نے کہ حسین کا ہاتھ تنہا نہیں ہے. کہا کہ حسین اپنا ہاتھ کیسے دے گا بدبخت کے ہاتھ میں؟ کہ صرف حسین کا ہوتا تو شاید کچھ ہوتا. یہ حسین کا اکیلا ہاتھ نہیں ہے. اس ہاتھ پر آدم سے لے کے عیسیٰ تک نبیوں کا ہاتھ ہے. ہاتھ دست حسین اکیلا نہیں ہے، یہی ہاتھ نبیوں کا ہاتھ ہے، یہی ہاتھ اماموں کا ہاتھ ہے، یہی ہاتھ خلفائے راشدین ابوبکر صدیق عمر فاروق اعظم عثمان غنی شیر خدا کا ہاتھ ہے. کہا کہ یہ ہاتھ میرا نہیں، میرے نانا محمد رسول اللہ کا. یہ ہاتھ میں کیسے دے سکتا ہوں؟ یہ ہاتھ کیسے دے سکتا ہوں اس ہاتھ کو؟ تاکہ آؤ پھر فیصلہ کر لیں. آؤ پھر چھوڑ دو، میں کہیں چلا جاؤں. ہر قسم کی آپ نے ساری چیزیں دی، ایک ہی بات بیٹھ کر کہا کہ آؤ پھر فیصلہ، آؤ پھر بس. اب یہی موقع پہ یہ بات سنانا تھا.
فیصلہ ہوگا حق اور باطل کا، گمراہی اور حق کا، اندھیرے اور روشنی کا فیصلے کا وقت آ گیا۔ یہ میں نے ہر بات تو سنو کہ یہ گھڑی فیصلے کی ہے، یہ گھڑی فیصلے کی وقت ہو، یہ گھڑی فیصلے کی ہے۔ کیا ہے کہ تم آپ گئے کبھی اجمیر؟ تم میں سے کئی لوگ ہوں گے تو اجمیر گئے ہوں گے، گلبرگہ گئے ہوں گے، بندر آباد سے خاص اجمیر کیا ہوا؟ زیارت کیا ہوا؟ اجمیر جاؤ کیا ہوگا؟ زیارت ہوگی۔ بغداد جاؤ کیا ہوگا؟ زیارت ہوگی۔ مکہ جاؤ حج ہوگا۔ سنا رہا ہوں، سن لے پوری طرح سے بتا رہا ہوں۔ مکہ جاؤ حج ہوگا، عمرہ ہوگا۔ یہاں جاؤ سمجھ رہے آپ، زیارت ہوگی۔ وہاں جاؤ حج ہوگا، عمرہ ہوگا۔ اب میں سنبھل کے بلا رہا ہوں، یہاں زیارت ہوگی، وہاں عمرہ ہوگا، وہاں حج ہوگا، سب کچھ ہوگا، مگر کربلا، بولیے کربلا یہ زیارت کی زمین نہیں ہے، یہ زیارت کی تو کربلا لوگوں، کربلا زیارت کی زمین نہیں ہے، کربلا حق اور باطل کے فیصلے کی زمین ہے۔ بولیے حق اور باطل کے فیصلہ کرو اس زمین پر، کیا حق پہ رہو گے یا باطل کے ساتھ؟ بس یہی ہے کربلا۔